السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you everyone? I am your brother محمد محسن. دوستو، 2 دن پہلے میں نے آپ حضرات کے ساتھ عید غدیر، یوم غدیر کے حوالے سے ایک ویڈیو شیئر کی تھی. جو باتیں پہلے علماء اہل سنت کرتے رہے وہی باتیں اب شیعہ اسکالرز بھی کر رہے ہیں. آپ لوگ پہلے ویڈیو کلپ سماعت کریں، پھر ہم انشاءاللہ اس کے بعد تفصیلی بات کرتے ہیں. یوم غدیر کے حوالے سے کچھ کامنٹس تھے کہ اس کو عید کیوں کہا جاتا ہے. دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو دین کے اندر کیا یہ عید ہے اور اس کا آغاز کیسے ہوا. تو قرآن کے حساب سے بڑی وضاحت ہے کہ جو دین اللہ اور رسول نے بتایا ہے اس میں اضافہ مت کرو. ٹھیک ہے، رہبانیت مت کرو، دین میں تجاوز مت کرو. تو کوئی بھی چیز آپ اللہ یعنی قرآن اور رسول سے آگے بڑھ کر کریں گے تو اس کا نام بدعت ہے. اگر آپ یام ازا مناتے ہیں دین کا جز سمجھ کر، یا عید غدیر اور یا عید مباہلہ یا عید میلاد النبی، تو دین کا تو یہ حصہ نہیں ہے، چونکہ نہ رسول نے کیا نہ اللہ نے کیا. اللہ نے حکم دیا. اور یہ طے ہے کہ مولا علی کے ساری زندگی میں نہ یوم غدیر منایا گیا نہ ہی عید غدیر، اور جتنے ہمارے دیگر 11 ائمہ گزرے ان کے دور میں بھی یہ دن نہیں منایا گیا، یا اور کوئی بھی دن نہیں منایا گیا سوائے اس کے کہ جو قرآن اور رسول کہہ گئے تھے. امام علی رضا کا جو دور ہے 18 مہینے کا ولی عہدی کا، اس میں تذکرہ پورا تاریخ میں آتا ہے کہ کس طریقے سے وہ وقار کے ساتھ عید الفطر کی نماز کے لیے جا رہے تھے. کہیں نہیں ملتا کہ وہ عید غدیر کے لیے کبھی گئے ہوں یا عید مباہلہ کے لیے کہیں گئے ہوں. یہ جو عیدیں ہیں، عید غدیر اور عید مباہلہ، اس کا آغاز، عید غدیر کا آغاز جو ہے وہ تو بوید حکمرانوں جو کہ دراصل زیدی تھے، زیدی حکمران تھے وہ، مگر انہوں نے اپنے زیدی امام سے انحراف کر کے اثنا شریعت کو قبول کر لیا تھا، تو انہوں نے اس کا آغاز کیا. تو دوستو، آپ نے سکرین پر شیعہ اسکالر ندیم رضوی کی گفتگو سماعت کی. انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ یوم غدیر، عید غدیر کے حوالے سے بات کی ہے. دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اسی طرح دیگر صحابہ اکرام اور اولیاء ائمہ اکرام، انہوں نے یوم غدیر اور عید غدیر کو نہیں منایا کیونکہ یہ دین میں نہیں ہے، اور یہ بدعت بعد میں شروع ہوئی. اس دن کو عید کا نام دیا گیا اور بڑھ چڑھ کر اس کو منایا گیا اور آج بھی منایا جاتا ہے. تو دوستو، جب ہمارے کسی بزرگ نے، صحابہ نے، پھر آئمہ نے، کسی ولی نے اس کو نہیں منایا تو ہمیں بھی نہیں منانا چاہیے. یہ بدعت ہے، دین میں ہم نے خود اس کو اضافہ کیا ہے. یہ بدعت ہے اور بدعت گناہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں اولیاء اللہ کی اور علماء کی قدر نصیب فرمائے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.